پورے سنپورہ پر اتری شام اپنے پر سمیٹ رہی تھی اور رات کی تاریکیں دھیرے دھیرے چارسو پھیل رہی تھی۔ زمینوں پر دن بھر مشقت کرنے والے تھکے ہارے گاؤں کے ہاری اپنی ضرورتوں کا سامان خریدتے ہوئے گھر گاؤں کو لوٹ رہے تھے۔ زرتاج کا باپ بھی کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچا تھا اور کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ تبھی میر جعفر کی گاڑیاں زرتاج کے گھر کے سامنے آ رکیں۔ میر جعفر اور ان کے ساتھ فائزہ بیگم بھی بڑی شان سے چہرے پر کروفر سجائے گاڑی سے باہر نکلے اور زرتاج کے گھر پر لگے ٹوٹے پھوٹے بدرنگ لکڑی کے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ گلی سے گزرنے والے اکا دکا راہگیروں اور پڑوسیوں نے ششدر ہو کر یہ منظر دیکھا، مگر ہٹے کٹے گارڈز کی موجودگی میں چہم گوئیاں کرنے کی جرأت کسی میں بھی نہیں تھی۔ پہلے فائزہ بیگم ہلکی سی دستک دیکھ کر اندر داخل ہوئی۔ ان کے پیچھے میر جعفر تھے۔ ملازم بھی مٹھائی، پھلوں اور زیورات کے ٹوکرے لیے ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ لمحوں میں پورا آنگن ٹوکروں سے بھرنے لگا۔ زرتاج کی ماں زرینہ اپنے شوہر کے لیے چائے تیار کر کے لکڑیاں پھونک رہی تھی۔ ان دونوں پر نظر پڑی تو پھونک مارنا بھول گئی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر یکٹا انہیں گھور رہی تھی۔ ہوش و حواس ٹھکانے پر آئے تو دوپٹہ سر پر جما کر ہاتھ جوڑے اٹھ کر بھاگی۔ زرتاج کا باپ بھی جھٹ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سائیں، کوئی کام تھا تو ہمیں بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ وہ بھی ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا۔ دین محمد، کام ہی کچھ ایسا تھا کہ ہمارا آنا ضروری ہو گیا، میر جعفر چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ فائزہ بیگم بھی ان کے پہلو میں بیٹھ گئیں اور تنقیدی نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سائیں، آپ حکم کریں، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا۔ ہم اپنے بیٹے میر سجاول علی کے لیے تمہاری بیٹی زرتاج کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، وہ فائزہ بیگم کی طرف گردن موڑتے ہوئے بولے، جو چہرے پر زمانے بھر کی بیزاری لیے بیٹھی تھی۔ سائیں کی خیر ہو، میری تو 7 پشتیں آپ کی غلام بن کر رہیں گی۔ آپ ہم جیسے کمیوں پر ہماری اوقات سے بڑھ کر احسان کر رہے ہیں۔ دین محمد پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہوئی۔ وہ خوشی سے کپکپاتی آواز میں بولا، دین محمد، ایسا نہیں کہتے، ہم تم پر احسان نہیں کر رہے۔ جو ظلم تمہاری بیٹی پر ہوا اس کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے تم ہمیں معاف کر دو گے۔ میر جعفر ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا۔ میر سائیں، کیوں ہمیں گناہ گار کریں؟ آپ تو ہمارے بڑے ہیں، یہ آپ کا بڑا پن نہیں ہے جو آپ مجھ غریب کی جھونپڑی میں آئے ہیں۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ ساری باتیں چھوڑو، شادی کی تاریخ طے کر لیتے ہیں۔ میر جعفر نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ آنسو پوچھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جی بالکل، اس نے مختصراً کہا۔ آج 6 تاریخ ہے، اسی مہینے کی 28 تاریخ کو ہم بارات لے کر آئیں گے۔ شادی کے تمام انتظامات ہم خود دیکھ لیں گے، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے مطلع کر رہے تھے۔ بابا، میں یہ شادی نہیں کروں گی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں یہاں سے چلے جائیں۔ زرتاج دروازے کی اوٹ میں سے قدرے بلند مگر نم آواز میں بولی۔ چپ کر، سائیں کے بارے میں بکواس کر رہی ہے، باولی ہو گئی ہے۔ دین محمد اسے جھڑکتا ہوا کمرے کی جانب بھاگا۔ وہ بری طرح گھبرا گیا تھا۔ دین محمد، اسے کچھ مت کہو، وہ ناراض ہے اور اس کی ناراضگی جائز بھی ہے۔ میر جعفر نرمی سے بولے۔ فائزہ بیگم نے میر جعفر پر آنکھیں نکالیں۔ میر جعفر نے نظروں سے انہیں خاموش رہنے کی تنبیہ کی اور پلنگ سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھے۔ بیٹا، میر سجاول نے جو کیا وہ بالکل غلط ہے، مگر اب وہ تلافی کرنا چاہتا ہے۔ تم سے شادی کا اس کا ذاتی فیصلہ ہے، وہ کسی دباؤ میں یا مجبوراً تم سے شادی نہیں کر رہا۔ میر جعفر پشت پر ہاتھ باندھے کمر کے ہاتھ کھلے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے، زرتاج نے آنسو پیتے ہوئے مستحکم لہجے میں کہا۔ زرتاج بیٹی، میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتا ہوں، مگر دانائی اسی میں ہے کہ تم حالات کے ساتھ سمجھوتا کرو اور اس رشتے کو قبول کر لو۔ میر سائیں سے شادی کر کے روز روز مرنے سے بہتر ہے میں ایک ہی بار خودکشی کر کے مر جاؤں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ سائیں، یہ پاگل ہوگی، آپ اس کی فکر مت کریں، میں اسے سمجھا لوں گا، 2 ہاتھ کھائے گی تو سیدھی ہو جائے گی۔ دین محمد بیٹی کی زبان درازی پر خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اسے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ بڑے میر یا بڑی بیگم مشتعل ہو کر واپس نہ لوٹ جائیں۔ بیٹیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، تم اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرو، نہ سمجھ ہے اور غصے میں بھی ہے، تم اس پر سختی مت کرنا، گھبراؤ مت، ہم دوبارہ آ جائیں گے۔ میر جعفر تحمل سے کہتے ہوئے فائزہ بیگم کو لیے گھر سے باہر نکل گئے۔ ان کے گھر سے نکلتے ہی زرینہ اور دین محمد زرتاج کا دماغ ٹھکانے لگانے کمرے میں داخل ہو گئے۔ میر سجاول نیوی بلو شلوار سوٹ میں ملبوس، تر و تازہ مہکتا ہوا ان کی واپسی کے انتظار میں لان میں ہی ٹہل رہا تھا۔ گھنی مونچھیں مزید گھنی ہو رہی تھی، شیو پہلے کی بنسبت قدرے بڑی ہوئی تھی، جو اس نے خصوصی طور پر شادی کے لیے بڑھائی تھی کیونکہ زرتاج کو اس کی شیو کا گھنا پن بے حد پسند تھا۔
میر جعفر کی گاڑی ڈرائی وے سے گزر کر پوچھ میں آ کر رکی تو وہ بے صبری سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ان تک پہنچا۔ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ میر جعفر نے گاڑی سے اتر کر اس کے شانے پر ہاتھ پھیلایا۔ وہ ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ اب بتائیں اس کے ماں باپ سے کیا بات ہوئی؟ رشتہ تو طے کر دیا نا؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس نے تم سے شادی کے لیے صاف انکار کر دیا ہے۔ کہہ رہی تھی خودکشی کرنا منظور ہے مگر تم سے شادی نہیں کرے گی۔ میر جعفر نے اپنے لب کھولے ہی تھے کہ فائزہ بیگم بول پڑی۔ میر نے بے یقینی سے میر جعفر کی طرف دیکھا۔ توبہ توبہ، ایسی بد زبان، ایسی بے حیائی تو نہ کبھی دیکھی نہ سنی۔ اس لڑکی نے تو میر سائیں کا بھی خیال نہیں کیا۔ پٹر پٹر زبان چل رہی تھی۔ فائزہ بیگم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، میر سائیں تم ہی اس کے لیے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ اس کو تو تم سے شادی کا کوئی ارمان نہیں ہے ورنہ اس طرح منہ کھول کر انکار تھوڑی نہ کرتی۔ اسے تو سجدہ شکر بجا لانا چاہیے تھا کہ اتنی ذلت اور بدنامی کے باوجود بھی خوش قسمتی اس کے دروازے تک آئی ہے، ورنہ ایسی لڑکیوں کو پوچھتا کون ہے؟ فائزہ بیگم کی تواتر زبان چل رہی تھی۔ فائزہ بہت ہو گیا، اب چپ ہو جاؤ۔ وہ بچی ہے، اسے اگر ان سب باتوں کی سمجھ ہوتی تو یہ سب نہیں بولتی، مگر تم بچی نہیں ہو جو اتنی نہ سمجھ بن رہی ہو۔ وہ جن حالات سے گزری ہے اتنا غصہ اور خوف کی ظاہر کرنا تو بنتا ہے۔ میر سجاول خاموشی سے مٹھیاں بھینجے فائزہ بیگم کی گوہر افشانی سن رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ میر جعفر نے ملامتی نظروں سے فائزہ بیگم کو گھورا۔ وہ اطمینان سے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گئی۔ میر سجاول بھناتا ہوا ڈرائنگ روم سے نکلا تھا۔ ساجد گاڑی نکالو۔ اس نے سلیپ سے کفلنگز نکال کر ملازم کی طرف اچھالے اور سلیوز کو فولڈ کرتے ہوئے کرخت آواز میں حکم صادر کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی فل سپیڈ میں حویلی کا داخلی دروازہ پار کر گیا تھا۔ میر لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر دندناتا ہوا زرتاج کے گھر پہنچا۔ اس نے بریک لگائے تو ٹائرز کے چرچرانے کی آواز دور دور تک سنائی دی تھی۔ میر سجاول نے ہاتھ بڑھا کر دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ نظروں کے سامنے زرتاج پلنگ پر سر جھکائے بیٹھی تھی جبکہ زرینہ کمرے کے دروازے میں ایستادہ تھی۔ زرتاج پر پہلی نظر پڑتے ہی مشتعل جذبات پر اوس گرنے لگی۔ دین محمد جو زرتاج کی پلنگ کے پاس ہی کھڑا تھا اور زرتاج کا برین واش کر رہا تھا، کھڑکے کی آواز پر مڑ کر دیکھنے لگا۔ میر سجاول پر نظر پڑی تو دوڑتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ زرینہ بھی چند قدم آگے آ گئی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے سلام کے بعد گمگیر آواز میں اجازت طلب کی۔ سائیں آپ کا اپنا گھر ہے، اس نے خوش آمدید انداز میں کہتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ میر سجاول بھاری قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا اور زرتاج کے پلنگ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ زرتاج اسے دیکھتے ہی خوفزدہ سی ماں کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ چچا، مجھے زرتاج سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اس بار میر نے اجازت طلب نہیں کی تھی، دین محمد کو آگاہ کیا تھا اور زرتاج کی طرف قدم بڑھائے۔ جی سائیں آپ ہی سمجھائیں، ہماری تو کسی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ دین محمد نے آہستگی سے جواب دیا کہ اس کے سوا اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ میر نے بڑھ کر زرتاج کا ہاتھ پکڑا۔ وہ ماں کا پلو ہاتھ میں دبوچے کھڑی تھی۔ میر نے اس سے پلو چھڑایا اور کمرے میں لے گیا۔ زرتاج ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ اس بے ایمان کو اتنے دنوں بعد روبرو دیکھنے پر سانسیں بھی راستہ بھٹکنے لگی تھیں۔ زخم پھر سے ٹیس دینے لگے تھے۔ میر سجاول کے کپڑوں سے اڑتی مسحور کن خوشبو کئی دنوں کی یاد دلا گئی۔ آنکھیں یکبار کی آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ 2 ہاتھ ماروں گا تو سیدھی ہو جاؤ گی اور دماغ بھی ٹھکانے پر آ جائے گا، جو ضرورت سے کچھ زیادہ ہی چل رہا ہے۔ 4 دن مجھ سے دور کیا رہے گی اور زبان کینچی کی طرح چلنے لگی ہے۔ اس زبان کو کھینچ لوں گا جس نے تم نے میرے ماں باپ کے سامنے مجھ سے شادی سے انکار کیا۔ میر سجاول نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کا منہ دبوچ لیا۔ زرتاج سے اس کی نظریں نہیں ملائی تھیں۔ سر جھکا کر آیا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، اعتراف بھی کر رہا ہوں اور ازالہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا کے سامنے بے عزت کیا تو سب کے سامنے عزت سے اپنا بھی رہا ہوں، اس لیے رشتہ بھیجا ہے۔ ایسا عاشق کہیں ملے گا؟ میرے رشتے سے انکار کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میر کی انگلیاں زرتاج کے گالوں میں دھنسی جا رہی تھی۔ جانتی نہیں ہو کہ تم صرف میر سجاول کی ہو؟ اگر بھول گئی ہو تو یاد دلا دیتا ہوں۔ میر دانت بھینچے غضبناکی سے گویا تھا، یکدم ہی اس کے چہرے پر جھک گیا۔ زرتاج پھڑپڑانے لگی مگر میر نے پوری قوت سے اسے جکڑ لیا تھا۔ اب شادی تک اپنا منہ بند رکھنا ورنہ شادی کے بغیر ہی لے جاؤں گا اور زندگی بھر ایسے ہی اپنے ساتھ رکھوں گا، پھر کوئی شکوہ زبان پر لائی تو وہ حشر کروں گا زندگی بھر یاد رکھو گی۔ میر نے پیچھے ہٹتے ہوئے اسے دھمکایا۔ میں انکار کروں گی، 1 بار نہیں 1000 بار کروں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا ڈرا دھمکا کر مجھے راضی کر لیں گے؟
میں اب ہرگز بھی آپ کی نام نہاد محبت کے جھانسے میں نہیں آؤں گی۔ زرتاج نے اس کے پیچھے ہٹتے ہی اپنی بے قابو ہوتی سانسوں کے درمیان نفرت سے کہا، مجھے آپ سے شدید نفرت ہے۔ میرا تماشا بنانے کے بعد آپ کو میری عزت کا خیال آیا ہے؟ جب میں آپ کی منتیں کر رہی تھی تب یہ محبت کہاں سوئی ہوئی تھی جو یکدم جاگ اٹھی؟ آپ کو اس دن ایک بار بھی اس محبت کا خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ میری ذات اتنی ارزاں تھی کہ آپ نے ایک پل میں رون ڈالی۔ اس دن آپ نے میرے جسم کو ہی نہیں میری روح کو بھی زخمی کیا، میرے مان کو، میرے بھروسے کو توڑا، میری آنکھوں سے خواب نوچ لیے تھے۔ اس دن جس طرح آپ کا ضمیر مر گیا تھا اسی طرح میرے احساسات بھی مردہ ہو چکے ہیں۔ سرتاج نے سسکیوں کے درمیان اس کا گریبان پکڑ کر پے در پہ کئی تھپڑ جڑے، پھر وہ رخ موڑ گئی۔ میر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ محبت ہی تو کرتا ہوں تم سے، اس لیے اتنی شرافت سے سر جھکا کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، ورنہ میر سجاول اپنے باپ کے سامنے بھی نہیں جھکتا۔ تبھی تو اتنی اکڑ دکھا رہی ہو، مگر مجھے اکڑ نکالنا بھی آتی ہے۔ اس نے سرتاج کا بازو پکڑ کر رخ اپنی جانب موڑا اور اس کا گلا پکڑ لیا۔ میر نے سختی سے اس کی نازک گردن دبوچ لی۔ سرتاج کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی، آنسوؤں کی دھار آنکھوں کے کناروں سے بہہ رہی تھی۔ وہ خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ بولو، کرنی ہے شادی یا نہیں کرنی؟ اس نے جھٹکا دیتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ سرتاج نے شدید گھٹن کے باوجود بھی نپی میں آنکھوں سے اشارہ کیا۔ زری، اب اگر انکار کیا تو میں سچ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اس سے زیادہ برداشت نہیں ہے مجھ میں۔ میرے غصے کو ہوا مت دو۔ بولو، اب بھی نہیں؟ میر نے غراتے ہوئے ہاتھ کا دباؤ مزید بڑھایا۔ زرتاج کو لگا اس کا دم نکلنے والا ہے، یا پھر اس کا دماغ پھٹ جائے گا، یا وہ اگلے پل تک زندہ نہیں رہ پائے گی۔ اس نے بے بسی سے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ میر نے فوراً اس کا گلا چھوڑ دیا۔ وہ قہر آلود نظروں سے زرتاج کو گھورا تھا۔ زرتاج کھانستے بے ہونتے منہ پلنگ پر گری اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس میں کھڑے رہنے کی سخت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا سہلا رہی تھی۔ دلبر سائیں، اگر اجازت ہو تو 28 کے بجائے کل ہی بارات لے کر آ جاؤں؟ وہ زرتاج کے برابر میں بیٹھ کے اور بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ اس نے زرتاج کے ہاتھ گلے سے ہٹائے اور خود نرمی سے سہلانے لگا۔ اب میرے لیے مزید صبر کرنا ناممکن ہو گیا ہے، وجہ سے تو تم انجان نہیں رہی ہو۔ وہ مسکراہٹ دبائے ڈھٹائی سے گویا تھا، پھر جھک کر اس کے گلے پر پڑنے والے اپنے ہاتھوں کے نشانات کا جائزہ لینے لگا۔ زرتاج کی گلابی گردن پر اس کی انگلیوں کے نشانات ابھر آئے تھے۔ میر سجاول نے اس کی گردن میں سر گھسا کر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ زرتاج نے بدک کر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جما کر دھکا دیا اور پلک جھپکتے ہوئے دور جا کھڑی ہوئی۔ میر کا بلند خوبصورت قہقہ بے ساختہ تھا۔ تمہاری ناراضگی اور نفرت بجا ہے۔ شادی کے بعد یہ بے رخی، قطعیت، ناز نخرے سر آنکھوں پر اٹھاؤں گا۔ میں تمہارا گنہگار ہوں اور میرے نزدیک اس گناہ کا کفارہ ہماری شادی ہے۔ وہ دھیمے قدموں سے زرتاج کے پاس آیا اور سنجیدگی سے کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ زرتاج نے آہستگی سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ اس کی آنکھیں اب بھی جھلملا رہی تھیں۔ دلبر سائیں، میری جان ہو نا، کیا تم ایک بار بھی مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ میں مرتے دم تک تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ وہ ہاتھ جوڑے عاجزی سے مخاطب تھا۔ میری طرف دیکھو، یہ دیکھو، ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ میر نے جڑے ہاتھوں کو ماتھے سے لگایا۔ پلیز دلبر سائیں مان جاؤ، اب غصہ تھوک دو۔ زندگی بھر تمہارا ہر حکم مانوں گا، بس ایک بار معافی دے دو۔ وہ ہاتھ جوڑے بولے جا رہا تھا۔ زرتاج نے بھی اس کی ہر معافی کے جواب میں فقط خاموشی کو اس کی سزا مقرر کر دیا تھا۔ دل میں اٹھنے والے درد کو دبائے اس نے میر سجاول کے جڑے ہاتھوں پر مکمل بے نیازی ظاہر کی۔ میر چند لمحے آس بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر خاموشی سے اپنے سلکی گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا پلٹ گیا۔ عروج سوپ کا پیالہ ایک ہاتھ میں تھامے دوسرے ہاتھ سے شاہ کو سوپ پلا رہی تھی۔ عروج، یہ سوپ تم خود بنا کر لائی ہو؟ شاہ نے ذرا مختلف ذائقہ محسوس کیا تو اس کا ہاتھ روک کر استفسار کیا۔ جی۔ یار، گھر میں اتنے نوکر ہیں، تم کیوں خود کو اتنا تھکاتی ہو؟ دن رات میری خدمتوں میں لگی رہتی ہو اور جب تھوڑی سی دیر کے لیے گھر جاتی ہو تب بھی آرام نہیں کرتی۔ شاہ قدرے غصے سے بولا۔ اف، سوپ بنانے میں کیسی تھکن، جھٹ پٹ بن جاتا ہے۔ اس نے چٹکی بجا کر شاہ کو مطمئن کرنا چاہا۔ مگر مجھے تمہارا یہ سب کام کرنا پسند نہیں، پلیز کچھ تو میرے دل کا خیال کرو۔ شاہ کا انداز التجائیہ تھا۔ اچھا نا، اب نہیں کروں گی، مگر اب یہ تو ختم کریں۔ اس نے پیالے کی طرف اشارہ کر کے شاہ کو ٹالنے کی کوشش کی۔ گھریلو کام کاج سے تمہارے مخملی ہاتھوں پر ذرا سی بھی خراش آئی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ پیالوں کو پرے کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ شاہ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔
اچھا بابا اب نہیں کروں گی، یہ تو ختم کریں، پھر گھر جا کر پیکنگ بھی کرنی ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی شاپنگ بھی کرنی پڑ جائے۔ آپ کے UK کی فلائٹ میں چند دن تو رہ گئے ہیں، آپ کو یاد نہیں؟ عروج نے سپون اس کے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، شاہ نے نروٹھے پن سے جواب دیا۔ کیوں نہیں جانا؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے میرا علاج کہیں نہیں ہے، مجھے ساری زندگی سے معذوری کے ساتھ گزارنی ہے، اس نے مایوسی سے کہتے ہوئے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ شاہ پلیز میری طرف دیکھیں، آپ پر اس قدر مایوسی سوٹ نہیں کر رہی، یہ وہ معظم شاہ تو نہیں جس نے چند گھنٹوں میں مجھے ڈھونڈ لیا تھا اور بے خوف و خطر ایک درندے کے چنگل سے آزاد کروانے پہنچ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں شاہ کا چہرہ تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ مکتوم بھائی نے تمام تر تسلی کر لینے کے بعد ہی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہے، آپ کی رپورٹس میں نیگیٹیوٹی کے چانسز مائنر سے ہیں۔ مکتوم بھائی خود ڈاکٹر ہے، بغیر تسلی کیے وہ کوئی فیصلہ کبھی نہیں کرتے، مجھے مکتوم بھائی پر پورا بھروسہ ہے۔ سب سے بڑھ کر مجھے اللہ پاک پر بھروسہ ہے، مجھے پوری امید ہے کہ آپ پھر سے پہلے کی طرح اپنے پیروں پر چلنے لگیں گے، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی۔ تم ساتھ چل نہیں سکتی، میں وہاں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا، مجھے تمہاری فکر رہے گی، تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں، وہ پریشانی سے پیشانی مسلنے لگا۔ میں یہاں اکیلی تو نہیں ہوں، سب موجود ہیں، اور پھر بس کچھ عرصے کی تو بات ہے، عروج نے یوں ظاہر کیا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں، مگر در حقیقت ڈیلیوری کے دوران شاہ کی غیر موجودگی کا احساس اسے چبھ رہا تھا۔ شاہ نے اس کی آنکھوں میں سوچ کی چبھن محسوس کی تو اس کا سر اپنے کاندھے سے لگا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ابھی نہیں جانا چاہتا، میرا ٹریٹمنٹ اتنا ضروری نہیں جتنی تمہارے پاس میری موجودگی ضروری ہے، وہ عروج کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ لیکن میں جلد از جلد آپ کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، اس کے لیے آپ کی کچھ دن کی جدائی مجھے منظور ہے، اور اب آپ ضد نہیں کریں گے، خوشی خوشی جائیں گے، پلیز میرے لیے۔ عروج نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بات مکمل کی۔ شاید میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا، مگر تمہارا یہ انداز بہت خوبصورت ہے، شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر انگلی کو لبوں سے لگا لیا۔ میر سبطین نے شیرازی والا کے سامنے گاڑی روکی تو گارڈ کو حیرت سے غش آنے لگا۔ مکتوم شاہ گھر میں موجود ہیں؟ میر سبطین نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا، وہ گارڈ کی حیرت پر خاصا محظوظ ہوا تھا۔ جی بالکل موجود ہیں، گارڈ نے مؤدبانہ کہتے ہوئے دروازہ کھلوایا۔ میر سبطین اندر گاڑی بڑھا لے گیا۔ وہ گاڑی پارک کرنے کے بعد ملازم کی رہنمائی میں وسیع و عریض ڈرائنگ روم تک پہنچا تھا۔ وہ صوفے پر ٹانگ پر چڑھائے بیٹھا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا، تبھی مکتوم شاہ نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، اسے میر سبطین کو دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ میر سبطین کی نظر اس پر پڑی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر مکتوم شاہ سے بغل گیر ہوا۔ مجھے یقین تھا تم مجھے انوائٹ کرنے ضرور آؤ گے، مگر شیرازی واللہ ہوگے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، بہرحال تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، مکتوم شاہ گرم جوشی سے ملتے ہوئے بولا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، اگر صرف تمہیں انوائٹ کرنا ہوتا تو میں ہاسپٹل ہی آ جاتا، مگر میں پورے شیرازی واللہ کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ میر سبطین صوفے پر بیٹھتے ہوئے کارڈ بڑھایا۔ دیٹس گڈ، مکتوم شاہ نے کارڈ پر سرسری نظر دوڑائی۔ معظم شاہ کی اب کیسی حالت ہے؟ اسے ہوش تو آ گیا تھا نا؟ اب وہ بہتر ہے، امپروومنٹ کے تو کوئی نہیں، لیکن میں انہیں لندن کے ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے لے جا رہا ہوں، انشاءاللہ وہاں ان کا علاج اچھے طریقے سے کیا جائے گا، وہاں کے اسپیشلسٹ سے میری بات ہو چکی ہے، مکتوم شاہ نے تفصیلاً جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے تم شادی بھی اٹینڈ نہیں کر سکو گے کیونکہ شادی کے فنکشنز 2 دن کے بعد سٹارٹ ہیں۔ مہندی تو اٹینڈ ہو جائے گی، فلائٹ میں بھی ٹائم ہے، پوری شادی تو اٹینڈ نہیں کر سکوں گا، جس کا مجھے بے حد افسوس رہے گا۔ آخری جملہ اس نے دل میں کہا تھا، وہ تصور کی آنکھ سے رانیہ کو سجا سورا دیکھ رہا تھا۔ میر سجاول نے بہت عقل مندانہ فیصلہ کیا ہے، اس کے فیصلے پر مجھے دل سے خوشی ہوئی ہے، اس فیصلے سے زرتاج کی کھوئی ہوئی معصومیت تو واپس نہیں لوٹے گی، مگر معاشرے میں اسے عزت اور مقام ضرور مل جائے گا۔ میر سجاول کا نام اس کے نام سے جڑ جائے گا تو لوگوں کے منہ خود بخود بند ہو جائیں گے۔ مکتوم شاہ نے میر سجاول کے فیصلے کو دل سے سراہا۔ میر سجاول کا فیصلہ حقیقتاً بہترین ہے، اس نے اعتراف کر کے ہم سب کو حیران کر دیا ہے۔ مجھے تو اس سے اتنی جذباتیت کی بھی امید نہیں تھی کہ وہ یہ سب کر گزرے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے کریکٹر وائز نیٹ اینڈ کلین ہی رہا ہے، پھر نہ جانے کیوں اس پر یہ شیطانیت سوار ہوئی۔ بہرحال وقت رہتے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہی بہت ہے۔ میر سبطین بھی اس کا ہم خیال تھا۔ یار اب اجازت دو، بہت کام پڑے ہیں، شادی میر صاحب کے شایان شان ہونی ہے اور وقت ان کی خواہش کے مطابق بے حد کم ہے۔ میر سبطین نے چائے ختم کی اور جانے کی اجازت لی۔ اماں سے تمہیں ضرور ملواتا، وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوتی، مگر انہیں حویلی کے اس حصے میں آنے کی پرمیشن نہیں ہے۔
وہ اکثر پرانی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے تمہیں یاد کرتی ہیں، تم انہیں بہت اچھی طرح یاد، اور تمہاری شرارتیں بھی۔ مخدوم شاہ اس کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔ میر سبطین کھل کر مسکرایا۔ اماں کو شادی میں ضرور لے کر آنا، میں وہاں ان سے ملاقات کر لوں گا، مجھے بھی وہ یاد ہیں۔ میر سبطین بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ دونوں کی نظریں ایک ساتھ صفدر شاہ پر پڑی تھی۔ صفدر شاہ پشت پر ہاتھ باندھے انہیں ہی گھور رہے تھے۔ السلام علیکم۔ میر سبطین نے صفدر شاہ کے نزدیک پہنچ کر بلا جھجک مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ صفدر شاہ نے ہنکارنے کی صورت سلام کا جواب دیا۔ مخدوم شاہ ان کے سرد مور انداز پر جذبس ہو گیا، مگر میر سبطین کے اعتماد میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس سلسلے میں آمد ہوئی ہے؟ صفدر شاہ نے اسی سرد مور انداز میں سوال کیا۔ میں اپنے بھائی کی شادی کا انویٹیشن دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس شادی میں ضرور شرکت کریں اور اس نام نہاد دشمنی کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ اس گاؤں کی آنے والی نئی نسلیں گاؤں کی آزاد فضا میں سانس لے سکیں، نہ کہ اس دشمنی کے گھٹن زدہ ماحول میں پروان چڑھیں۔ نہ کسی معصوم زرتاج کی عزت داغدار ہو اور نہ کسی رانیہ کو بے قصور ہوتے ہوئے بھی سزا ملے۔ میر سبطین اپنے اصلی پر اعتماد لہجے میں صفدر شاہ کے دماغ میں لگی گرہیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ مخدوم شاہ خاموشی سے صفدر شاہ کے چہرے پر اترتے چڑھتے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ تمہاری یہ بے سروپا باتیں میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دشمنیاں نبھانے میں بچوں کا کردار اہم ہوتا ہے، مگر دشمنیاں ختم کرنے کے لیے بڑوں کو آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اگر دشمنی ختم کرنے کا عزم لے کر آئے تھے تو تنہا ہی چلے آئے۔ جو تقریر میرے سامنے کر رہے ہو اس کا تھوڑا سا حصہ بھی اپنے خاندان کے افراد کو بھی سنایا ہے، یا صرف ہمیں ہی مرعوب کرنا چاہتے ہو؟ اس کار خیر کی شروعات اپنے گھر سے ہی شروع کرو گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ صفدر شاہ نے اس کی نیک نیتیں کو چٹکیوں میں اڑا دیا اور تنہا چلے آنے پر زبردست چوٹ کی۔ وہ ناگواری اسے مشوروں سے نواز کر وہاں رکے نہیں، لمبے لمبے قدم اٹھاتے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ میر سبطین کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، مگر جلدی اس نے اپنے چہرے پر پراعتماد مسکراہٹ سجا لی۔ ڈونٹ وری یار، میں انہیں منا لوں گا، اور وہ ضرور اس خوشی کے موقع پر ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ مخدوم شاہ نے اس کے کاندھے کو تھپکا۔ میر سبطین کے چہرے پر سایہ سے لہرایا، مگر جلدی اس نے اپنے چہرے پر پراعتماد مسکراہٹ سجا لی۔ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر مخدوم شاہ کے ہونٹوں پر بھی آسودہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ بڑی حویلی کے در و دیوار، سبزہ زاروں کا ایک ایک درخت، پیڑ پودا بھی فینسی لائٹ سے جگمگا رہا تھا۔ مہندی کے مشترکہ فنکشن کے لیے حویلی کے پچھلے حصے کو بڑی نفاست اور شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا۔ لیڈیز اور جینٹس کے درمیان پارٹیشن تھا۔ زرتاج کو اسی مختص کیے گئے حصے میں مہندی کی رسم کے لیے لایا گیا۔ میر سجاول نے شہر کے نمبر 1 ایونٹ پلیس کو ڈیکوریٹنگ کا ذمہ سونپا تھا۔ ہر چیز سے میر سجاول کی زرتاج کے لیے والہانہ محبت اور دیوانگی چھلک رہی تھی۔ حویلی والے تو حیران تھے ہی، گاؤں والے بھی زرتاج کی قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ میر سجاول کے سبھی چہرے پر رقصاں بے پایاں خوشی، اور شادی کی تقریبات کو اتنے منفرد انداز سے منعقد کرنے پر سب کو حیرت میں مبتلا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ جنہوں نے زرتاج کے ساتھ ہونے والے سانے پر اس کے گھرانے سے منہ موڑ لیا تھا، فائزہ بیگم کی زہر افشانی حویلی کے خاص ملازموں کی زبانی گاؤں کے ہر فرد کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ اکثریت نے فائزہ کے جھوٹ اور من گھڑت کہانیوں کو سچ مان کر زرتاج کو ہی قصوروار ٹھہرایا تھا، مگر اب شادی پر خرچ ہونے والے بے دریغ دولت اور دھوم دھام دیکھ کر سبھی کو زرتاج کے گھرانے سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ پاس پڑوس والوں نے ان کے گھر کی چوکھٹ ہی پکڑ لی تھی۔ زرتاج کا رشتہ بڑی حویلی سے جڑنے پر سارے گاؤں نے ان لوگوں کو سر پر بٹھا لیا تھا۔ پڑوس کی عورتیں صبح کو جو ان کے گھر میں ڈیرا ڈالتی تو رات ہو جاتی۔ وہ زرینہ اور زرتاج کو گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ زرینہ منع کرتی رہ جاتی، مگر کوئی اس کی ایک بھی نہیں سنتے۔ زرتاج لوگوں کے پل پل بدلتے رویوں کو دیکھ کر پہروں سوچتی رہتی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں صرف پیسے اور رتبے کا ہی بول بالا ہے، جس کی سنہری چمک دمک کے سامنے دنیا والے اچھوت کو بھی معتبر بنا دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے پاس نہ ہو تو دنیا حقارت کی نظروں سے دیکھتی ہے۔ لڑکیاں جب اسے میر سجاول کے نام پر چھیڑ رہی تھی تو اس کے دل سے ایک ہوک اٹھ رہی تھی۔ وہ دکھ سے سوچ رہی تھی کہ یہی سب کچھ اگر اس کی پامالی سے پہلے طے پاتا تو یقیناً اس کی زندگی کے حسین ترین لمحات ہوتے، مگر اب یہی سب کچھ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ میر سجاول کا نام اس کے من میں گلاب کھلانے کے بجائے تہمت لگ رہا تھا۔ اس کے دل نے اس خوبصورت دینوں کی خواہش تو بڑی شدت سے کی تھی، مگر جس طرح یہ خواہش پوری ہونے جا رہی تھی،
یہ وقت اور لمحات، روشنیاں، کہما کہمی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ حاضرین کی خود پر اٹھنے والی ستائشی نظریں بھی اس سے تمسخر اڑاتی لگ رہی تھیں۔ اس پر فائزہ بیگم کی نظروں سے چھلکتی نفرت اور بیزاری نے اسے خوف میں مبتلا کیا۔ اس کے چہرے پر اترتی اداسی کو رانیہ نے دور سے محسوس کیا۔ وہ تیز قدموں سے اسٹیج تک پہنچی اور زرتاج کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کی پیشانی پر جھولتی بندیا کو درست کیا۔ زری بھابھی اتنی اداس کیوں ہیں؟ اس وقت آپ کے چہرے پر یہ اداسی بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ سجاول بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس تقریب کے ارینجمنٹ سے لے کر آپ کے بیڈ روم کی سجاوٹ تک ہر چیز ان کی دلی خوشی اور محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ پریشان مت ہو، اب آپ کی زندگی میں سب کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ سجاول بھائی آپ کو بہت خوش رکھیں گے، رانیہ نے محبت سے کہتے ہوئے دھیرے سے اس کا ہاتھ دبایا۔ اب وہ رانیہ کو کیا بتاتی کہ میر سجاول ہی تو اس کی اداسی کا سبب تھا۔ اس کے نام کے ساتھ اپنے نام کا جوڑنا اس کے لیے باعث مسرت نہیں بلکہ احساس ذلت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ بس دھیمے سے مسکرا کر رہ گئی۔ زرد جوڑے میں زرتاج کا دلکش سراپا جگمگا رہا تھا۔ بیوٹیشن کی مہارت نے اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ میر سجاول نے شام میں ہی رانیہ کو بھیج کر زرتاج اور زرینہ کو حویلی بلوا لیا تھا۔ حویلی میں ہی اس کو تیار کروایا گیا تھا۔ میر سجاول نے دل کے بارہا شور مچانے پر بھی اس کا سامنا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بمشکل ہی صحیح خود کو سنبھالے ہوئے تھا، مگر جب زرتاج تیار ہونے کے بعد رانیہ اور دیگر خواتین کی مدیت میں اسٹیج تک لائی گئی تو حویلی کے دالان سے گزرتے ہوئے میر سجاول کی نظر اس پر پڑی تھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ زرتاج کا روپ اپسراؤں کو بھی مات دے رہا تھا۔ میر سجاول کا دل اس کو ایک پل قریب سے دیکھنے کے لیے بے قابو ہو گیا، مگر خواتین میں اس کی انٹری کا کوئی سین نہیں تھا۔ وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ جینٹ سائڈ پر مہندی کی رسم زور و شور سے جاری تھی۔ میر سجاول کے تقریباً سبھی دوستوں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی تھی اور ہلہ گلا کرنے میں مصروف تھے۔ جو کسی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے وہ بھی شارٹ نوٹس پر شادی اٹینڈ کرنے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ میر سبطین بھی سگے بھائیوں سے بڑھ کر فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس نے ہر کام اپنی نگرانی میں کروایا تھا۔ اس کی وجہ سے میر سجاول بھی خود کو ریلیکس محسوس کر رہا تھا۔ میر سجاول نے اپنے کسی دوست کی بات پر کہکا لگایا، تبھی اس کی نظر صفدر شاہ اور اس کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے مکتوم شاہ پر پڑی۔ اس نے پاس کھڑے سبطین کو زبردست گھوری لگائی، مگر میر سبطین نے اسے نظروں ہی نظروں میں خاموش رہنے کی التجا کی اور جلدی سے اسٹیج سے اتر گیا۔ آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے یہاں پہنچ کر میرا مان رکھ لیا۔ میر سبطین بے تکلفی سے صفدر شاہ کے گلے ملتے ہوئے بولا، تم کیا سمجھتے ہو فاصلے مٹانے کا سارا کریڈٹ تم اکیلے لے جاؤ گے؟ یار تھوڑا حق تو ہمارا بھی بنتا ہے۔ صفدر شاہ مصنوعی خفگی سے بولے۔ میر سبطین کا کہکا برجستہ تھا۔ اس نے کھلتی مسکراہٹ کے ساتھ مکتوم شاہ کو ویلکم کیا۔ میر غضنفر بھی اب تک پہنچ چکے تھے اور ان کے پیچھے میر جعفر بھی سست قدموں سے آ کھڑے ہوئے۔ تم کچھ بھی کہہ لو صفدر، پورا کریڈٹ میرے بیٹے کو ہی جاتا ہے۔ اس نے ہی انا کو پسے پشت ڈال کر فاصلے سمیٹے ہیں، ورنہ یہ گرد اتنی جلدی مٹنے والی نہیں تھی۔ میر غضنفر بھی صاحب گوئی سے کہتے ہوئے صفدر شاہ سے بغل گیر ہو گئے۔ آخر کو وہ سب بچپن کے دوست تھے اور دلوں کے رشتے خون کے رشتوں جتنے ہی مضبوط ہوتے ہیں، وقتی طور پر گرد چھا بھی جائے تو وہ ذرا سی پیش قدمی سے صاف بھی ہو جاتی ہے۔ 20 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد ہی صحیح وہ سب دلوں کے بندھن میں ایک بار پھر بندھنے جا رہے تھے۔ میر جعفر نے بھی بنا کسی پس و پشت کے خوش دلی سے انہیں ویلکم کیا۔ میر سجاول کے دوستوں نے باقاعدہ ڈانس سٹارٹ کر دیا۔ میر سبطین بھی اپنے ڈیسنٹ سٹائل سے نکل کر دل کھول کر انجوائے کر رہا تھا اور مکتوم شاہ میر حنین نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ بس ایک میر سجاول ہی تھا جو سب کے بھرپور اصرار اور بے انتہا خوشی کے باوجود بھی خود کو ڈانس کے لیے آمادہ نہیں کر سکا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا یہ سب بہت بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہا تھا۔ وائٹ شلوار سوٹ پر ویسٹ کوٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ سے بڑھ کر چارمنگ لگ رہا تھا۔ چہرے پر بکھری دلی خوشی سے بھرپور مسکراہٹ نے اسے مزید دلکش بنا دیا۔ رانیہ جلدی سے پول سائڈ پر پہنچو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میر سجاول نے عجلت میں کہہ کر کال کاٹ دی اور وہیں ٹہلتے ہوئے سگریٹ سلگا کر رانیہ کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد رانیہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی گھبرائی ہوئی سی دور سے آتی ہوئی نظر آئی۔ میر سجاول، جی سجاول بھائی، اتنی ایمرجنسی کیوں بلایا؟ آپ کو ایسی کیا ضروری بات کرنی تھی؟ بہت ہی ضروری کام تھا جو صرف تم کر سکتی اور کوئی بھی نہیں۔ میر سجاول بے تابی سے گویا ہوا۔ جی بولیں، رانیہ کو تجسس ہوا۔
رانیہ تم کسی بھی طرح بس تھوڑی سی دیر کے لیے زرتاج کو اندر والے روم میں لے آؤ، مجھے بس 2 منٹ اس سے بات کرنی ہے۔ میر سجاول نے منت کی۔ رانیہ پہلے تو اس کی منت بھرے انداز پر مسکرائی جو اس نے پہلی بار دیکھا تھا، پھر قدرے پریشانی سے بولی، مگر میں انہیں سب کے درمیان سے کیسے لے کر آ سکتی ہوں؟ آپ جانتے بھی ہیں وہاں کتنا رش لگا ہوا ہے، سب پوچھیں گے نا کہ میں دلہن کو کہاں لے جا رہی ہوں۔ رانیہ نے الجھتے ہوئے کہا، تم کوئی بھی بہانہ کر دینا، بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کہنا۔ وہ رانیہ کے شولڈر پر ہاتھ رکھ کے ٹہلتے ہوئے اسے ترکیب سمجھانے لگا، پلیز اب جلدی سے جاؤ اور اسے لے کر آؤ، میری پیاری سی بہن ہو نا، میں تمہیں ڈھیر ساری چاکلیٹس لا کر دوں گا۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے شرارت سے بولا، اوف سجاول بھائی، آپ بھی نا، میں کوئی چھوٹی سی بچی ہوں جو آپ مجھے چاکلیٹس کا لالچ دے رہے ہیں؟ اس نے منہ پھلایا، اچھا تم جو بولو گی وہ لا دوں گا، ابھی میرا کام کر دو، زندگی بھر تمہاری فرمائشیں پوری کروں گا۔ میر نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اپنا وعدہ یاد رکھیے گا۔ وہ پلٹتے ہوئے انگلی اٹھا کر بولی، میں وعدہ کر کے بھولنے والوں میں سے نہیں ہوں، اب جلدی جاؤ اور اسے ساتھ لے کر ہی آنا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ رانیہ مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ میر سجاول سگریٹ کے کش بھرتے ہوئے بے صبری سے رانیہ کے واپس لوٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔ زری بھابھی، اف، آپ کی سکن تو آئلی ہو رہی ہے، میک اپ اوور خراب ہو جائے گا، عجیب سا لگ رہا ہے، آپ اندر چلیے، میں ری ٹچ کروا دیتی ہوں۔ رانیہ نے مصنوعی پریشانی سے زرتاج کے چہرے کو چھوا، مگر میری سکن تو نارمل ہے، ایئر کنڈیشن بھی چل رہی ہے، پھر آئلی کیسے ہو رہی ہے؟ زرتاج کو اچنبھا ہوا، مجھے تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، آخر شہر سے اتنی مہنگی بیوٹیشن کو بلوایا، وہ کوئی چالو کام تھوڑی نہ کرے گی۔ نزدیک بیٹھی فائزہ بیگم جھٹ سے بولی، چاچی آپ کی نظر کمزور ہوگی، آپ ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہی، فنکشن پوری رات چلے گا، میک اپ زیادہ خراب ہو گیا تو برا لگے گا، فوٹوز بھی اچھی نہیں آئیں گی۔ اس نے بات بنائی، ٹھیک ہے، تم اسے اندر لے جا کر صحیح کروا دو۔ انہوں نے بادر نخواستہ اجازت دی۔ رانیہ نے زرتاج کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ زرتاج جو خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی، روبوٹ کی طرح کھڑی ہو گئی۔ نازک اندام زرتاج سے انتہائی بھاری کامدار لہنگے کا بوجھ سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ وہ اٹھتے ہوئے لڑکھڑا گئی، رانیہ باجی، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلتی ہوں۔ نگین اس کی مدد کے لیے آگے بڑھی اور ایک طرف سے زرتاج کا لہنگا تھام لیا۔ ارے نہیں، تم رہنے دو، میں لے جاؤں گی، تم مہمانوں کا خیال رکھو۔ رانیہ نے گھبرا کر منع کرنا چاہا۔ لے جاؤ نا، اسے بھی اپنے ساتھ، کچھ کام آ جائے گی، ویسے تو ملکہ بنی پھرتی رہتی ہے۔ فائزہ نے نخوت سے ناک چڑھائی۔ رانیہ نے ایک ناگواہ نظر ان پر ڈالی اور نگین سمیت زرتاج کو لے کر اسٹیج سے اتر گئی۔ رانیہ اور نگین دائیں بائیں سے زرتاج کو تھامے لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ لاؤنج تقریباً خالی تھا کیونکہ سبھی مہمان حویلی کے پچھلے حصے میں ڈنر میں مصروف تھے۔ وہ دھیرے دھیرے زرتاج کو لیے ایک کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میر سجاول لاؤنج میں کھلنے والے پول سائڈ کے دروازے سے اندر آیا اور دبے قدموں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ زرتاج سے اس کی مخصوص خوشبو کا جھونکا ٹکرایا تو اس کے دل میں دھڑکنوں نے شور برپا کر دیا۔ میر سجاول نے 2 قدم آگے بڑھ کر اس کی پشت پر جھولتے دوپٹے کو مٹھی میں بھرا اور اس کی مہک کو سانس کے ذریعے کھینچ کر اپنے اندر اتارا۔ زرتاج کو اپنے پیچھے اس کی موجودگی کا یقین ہو گیا۔ وہ تینوں کمرے کے دروازے پر پہنچی تو میر سجاول دھیمے سے کھنکارا۔ نگین اور رانیہ نے فوراً پلٹ کر دیکھا جبکہ زرتاج اپنی جگہ جمی کھڑی رہی، البتہ اس کی ٹانگیں لرزنے لگی تھی۔ توبہ، آپ نے تو ڈرا ہی دیا، مجھے لگا پیچھے فائزہ چچی آ گئی۔ رانیہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، میں نے آپ کا کام کر دیا، اب وقت آنے پر آپ کو بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ اس نے شرارت سے کہا، اوہ، تو یہ ان کی پلاننگ تھی۔ زرتاج کے کان کھڑے ہو گئے، بہانے بازی میں تو ان کا کوئی جواب نہیں۔ اس نے دل میں سوچا، حاضر۔ میر سجاول نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو خم دیا، اب کچھ دیر کے لیے جان چھوڑو۔ اس نے بھی مصنوعی سنجیدگی سے شرارتاً کہا، آپ کتنے برے ہیں، میں نے آپ کا اتنا ضروری کام کیا اور آپ نے کام نکلتے ہی آنکھیں پھیر لیں، آئندہ کبھی فیور نہیں دوں گی۔ وہ برا مان گئی، مت دینا، آئندہ مجھے ضرورت پڑے گی بھی نہیں، کل ان کے تمام جملہ حقوق میرے نام لکھ دیے جائیں گے، پھر مجھے ان سے ملاقات کے لیے آپ لوگوں جیسے چھوٹے موٹے کارندوں کا سہارا نہیں لینا پڑے گا۔ میر سجاول نے شرارت سے ناک چڑھائی، اللہ، آپ تو کتنے مطلبی نکلے، احسان ماننے کے بجائے الٹا باتیں سنا رہے ہیں، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ رانیہ نے تعصب سے گال پیٹے، اب تنگ مت کرو، چلو بھاگو دونوں، تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ میر نے چٹکی بجا کر حکمیہ کہا۔ نگین اور رانیہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یاد رہے آپ نے بس 2 منٹ کہا تھا، وہ شرارت سے کہتی ہوئی نگین کا ہاتھ پکڑے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ زرتاج اب تک رخ موڑے کھڑی تھی۔ میر سجاول نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لاک گھما کر اس دی اندر داخل ہو گیا۔
اس نے زرتاج کو بازوؤں سے تھامے دروازے سے لگا دیا۔ وہ گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ بھرپور نظروں سے زرتاج کو بغیر پلکیں جھپکے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ زرتاج کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ سرکار، پلکوں کے چلمن اٹھائیں، میں آپ کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتا ہوں، وہ دل فریب لہجے میں بولا۔ زرتاج نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں مگر اس سے نظریں نہیں ملا پائی۔ میر سجاول اس کی کاجل سے سجی آنکھیں دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اس نے لپسٹک سے رنگے زرتاج کے ہونٹوں کو اپنی انگشت شہادت سے چھوا اور پھر مسرور سا ہو کر اپنی انگلی کو دیکھ کر بولا، تمہاری لپسٹک کا شیڈ ہے تو بہت پیارا، مگر اس کے بنا بھی اٹریکٹ کرتی ہو۔ اس نے جھک کر زرتاج کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، جتنا بھی اپنی قسمت پر رشک کروں کم ہوگا کیونکہ میں بہت لکی ہوں۔ اس بات کا اندازہ تو مجھے بچپن سے ہے مگر قدرت نے تمہیں میرے لیے چن کر اس یقین کو مزید پختہ کر دیا۔ وہ تفاخر سے بولا، میری تباہی کے تمام ہتھیاروں سے لیس ہو، میں کیسے نہ بہک جاؤں۔ میر اس کے کانوں میں جھولتے تازہ پھولوں کی آویزوں کو چھیڑتے ہوئے مخمور لہجے میں بولا، خدا گواہ ہے آج کی رات قیامت سے کچھ کم نہیں ہوگی کہ تمہارے دیدار کے بعد صبر ناممکن ہو گیا ہے۔ اس نے بے خودی کے عالم میں زرتاج کی پھولوں والی بندیا کو لبوں سے چھوا۔ آپ کو ایک رات کے انتظار کی بھی زحمت سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو میر سجاول ہیں جو اپنی من مرضی کے لیے اپنی محبت کو بھی رون ڈالتا ہے۔ فاصلے سمیٹیے اور اپنی ہوس پوری کر لیجئے، آپ کو تو کسی کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ زرتاج زہر خون لہجے میں طنزیہ بولی۔ میر سجاول کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ شرمائیے مت، آپ ایسا پہلی بار تو نہیں کریں گے؟ زرتاج وار پر وار کر رہی تھی۔ بکواس بند کرو، میری محبت کو ہوس کا نام دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میر نے مشتعل ہو کر ہاتھ اٹھایا مگر ضبط کرتے ہوئے فضا میں ہی مٹھی سختی سے بند کر کے روک لیا۔ حالات سے واقف ہوتے ہوئے بھی پتھر دل کیوں بن رہی ہو؟ بولو، اس منحوس دن سے پہلے بارہا تم مجھ سے تنہائی میں ملی ہو، نہ جانے کتنی بار ہم نزدیک ہوئے، کتنی بار میں نے اپنی ہوس مٹائی ہے، بولو۔ تم مکمل میری دسترس میں ہوتی تھی، میں نے تب بھی حدود پار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جس قدر تم میرے نزدیک رہی ہو، ہوس ہوتی تو بہت پہلے مٹا چکا ہوتا، لیکن میں نے سچے دل سے تمہیں پوری عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنے کی خواہش کی تھی، تمہیں اپنی دعاؤں میں مانگا ہے۔ مانتا ہوں مجھ سے غلطی نہیں، گناہ ہوا ہے، مگر اس میں میرے نفس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ وہ انتقام کی آگ تھی جس میں اندھا ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی میں تمہیں اپنی محبت پر الزام لگانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا، میر سجاول درستگی سے بولا۔ زرتاج اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھ پر سن کھڑی رہ گئی۔ اب بولتی کیوں نہیں؟ جواب دو، وہ دھاڑا۔ زرتاج سر جھکائے کھڑی رہی۔ میر سجاول سلگتی نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر لب بھینچے تعصب سے سر ہلاتا واپس چلا گیا۔ زرتاج نے ٹشو سے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا۔ اس کا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھی کہ کیسے میر صاحب کے سامنے زبان کھول گئی۔ تبھی رانیہ اور نگین کمرے میں داخل ہوئیں۔ بھابھی، واٹ ہیپنڈ؟ ہو گئی ملاقات؟ سجاول بھائی اتنے غصے میں کیوں لگ رہے تھے؟ رانیہ نے اس کی بدلتی رنگت اور پسینے کے ننھے قطرے اس کے چہرے پر دیکھے تو پریشانی سے استفسار کیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں، چلیں واپس چلتے ہیں، بڑی بی بی خفا ہو جائیں گی۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی آگے بڑھی۔ رانیہ ذرا معاملے کی نوعیت سمجھ چکی تھی، اس لیے کوریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ سر ہلا کر زرتاج کو تھامے باہر نکل آئی۔ عروش، سنا ہے آج میر سجاول کی مہندی ہے، بابا سائیں اور مخدوم شاہ بھی شرکت کر رہے ہیں، شاہ نے تصدیق کرنا چاہی۔ جی آپ نے صحیح سنا ہے، آج میر سجاول اور زرتاج کی مہندی ہے، اور شاہ آپ کو پتہ ہے میں بہت خوش ہوں زرتاج کے لیے، میر نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی، جب میں نے یہ خبر سنی تھی مجھے بہت دکھ ہوا تھا، مگر اب وہی اس کو پھر سے آباد کرنے جا رہا ہے۔ زرتاج کی شادی اگر کسی اور سے ہو بھی جاتی تو یہ معاشرہ اور سسرال والے اس کا جینا حرام کر دیتے، اب کم از کم وہ سکون سے تو جی سکے گی۔ عروش کے چہرے پر خوشی رقصہ تھی۔ تمہاری بات درست ہے، مگر جہاں تک مجھے علم ہے میر سجاول اس لڑکی سے محبت کا دعوے دار تھا، اور میں بندوں کو پہچاننے میں غلطی کبھی نہیں کرتا۔ پھر میر سجاول نے اسے داغدار کیوں کیا، یہ بات پلے نہیں پڑ رہی۔ میر سجاول نے انتقام کے لیے اسی لڑکی کو نشانہ کیوں بنایا؟ وہ پرسوچ لہجے میں گویا تھا۔ جو بھی ہوا سو ہوا، اللہ پاک ہر لڑکی کی عزت محفوظ رکھیں، آمین۔ زرتاج کے ساتھ برا ہوا تو اب اچھا بھی ہونے جا رہا ہے۔ عروش ماتھے پر آئی ریشمی لٹ کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی، تم میری وجہ سے شادی میں نہیں گئی؟ شاہ نے دوبارہ اس کی لٹ باہر کھینچی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، خالہ جان اور گھر کی کوئی بھی لیڈیز نہیں گئیں تو میں کیسے جاتی؟ عروش نے کندھے اچکائے۔
بابا صاحب نے وہاں جانے سے پہلے مجھے آگاہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ وہ مجھ سے صلح تو کر سکتے تھے۔ شاہ بہت دیر سے دل میں اٹھنے والے شکوے کو زبان پر لے آیا۔ انہوں نے اس لیے ایسا کیا کہ وہ مزید اس دشمنی کو پالنا نہیں چاہتے۔ بڑی حویلی سے باقاعدہ دعوت آئی تھی۔ خالو جان اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتے۔ اگر آپ سے صلح کرتے تو آپ یقیناً انہیں روکتے، اور وہ رکنا نہیں چاہتے تھے۔ عروش اسے سمجھا رہی تھی۔ انہیں ایک بار مجھے ضرور بتانا چاہیے تھا، مگر شاید اب میں معذور ہو گیا ہوں، اس لیے انہیں میری ضرورت نہیں رہی۔ شاہ بدگمان ہو رہا تھا۔ شاہ پلیز، اب آپ دوبارہ کبھی ایسی بات زبان پر نہیں لائیں گے۔ وہ یہ سب کچھ صرف آپ کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ خالو جان سب سے زیادہ پیار آپ ہی سے کرتے ہیں، پھر بھی آپ ان سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ وہ تڑپ کر بولی۔ عروش کو اس کی لاچارگی سے کہنے پر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ ساری دنیا کو اپنے اشاروں پر نچانے والا آدمی آج بے بس اور لاچار ہو کر بستر پر پڑا تھا۔ شاہ کی بے بسی پر عروش کو بھی رلا دیتی تھی۔ شاہ، آپ مجھ سے وعدہ کریں، ٹھیک ہونے کے بعد ان سب جھگڑوں سے دور ہو جائیں گے اور اب اس دشمنی کو ختم کر دیں گے۔ وہ شاہ کا ہاتھ تھام کر پر امید لہجے میں بولی۔ وعدہ تو نہیں، مگر تمہارے اور اپنی بیٹی کے لیے کوشش کروں گا۔ شاہ نے اس کا ہاتھ چوما۔ کوشش نہیں، وعدہ کریں، وہ بھی پکا والا۔ عروش نے زبردستی اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ہلایا۔ اچھا بابا، وعدہ۔ شاہ نے بھی اس سے ہاتھ ملایا۔ عروش مطمئن سی ہو کر ہنس پڑی۔ ان شیرازیوں کو یقیناً تم نے یہاں بلایا ہوگا۔ وہ زرتاج کے کمرے سے نکل کر سیدھا میر سبطین کے پاس آیا تو اس کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہاں، میں نے بلایا، مگر ڈیڈی اور جعفر چاچا سے اجازت لینے کے بعد۔ سب کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ شاہ فیملی کو تمہاری شادی میں ضرور انوائٹ کیا جائے تاکہ راستے ہموار ہو سکیں۔ میر سبطین نے رسان سے جواب دیا۔ ہوں، وہ گالی دے کر۔ وہ ابھی مرا نہیں ہے جو تم راستے ہموار ہونے کی امید لگا بیٹھے ہو؟ وہ جس دن اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا اسی دن اپنی اوقات دکھائے گا۔ اگر اس رات تم سب بیچ میں نہیں کودتے تو میں یقیناً اس سانپ کا سر کچل دیتا، راستے پھر ہموار ہوتے۔ وہ دو بدو بولا۔ نہیں یار، صفدر انکل خود بھی سب کچھ بھلا کر چلے آئے ہیں۔ اگر ان کے دل میں دماغ میں ذرا برابر بھی ایسی کوئی سوچ ہوتی تو وہ یہ قدم کبھی نہ اٹھاتے۔ صاف ظاہر ہے وہ اپنا دل صاف کر چکے ہیں اور مزید خون خرابہ نہیں چاہتے۔ اب تم بھی دل سے میل نکال دو، خیر سے فیملی والے ہونے جا رہے ہو، اب یہ مار دھاڑ تمہیں سوٹ نہیں کرے گی۔ ایک لڑکی کا نام ہی تمہارے ساتھ نہیں جڑ رہا، اس کے دکھ سکھ کی پوری ذمہ داری، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اسے ٹینشن فری ماحول دینا بھی تم پر فرض ہو گیا ہے۔ اگر اب بھی تم ان فضول چکروں میں الجھے رہو گے تو اپنی لائف کیسے انجوائے کرو گے؟ سب کچھ بھول کر میرڈ لائف شروع کرو۔ میر سبطین اسے کول کرنے کے لیے کندھے پر ہاتھ رکھ کے رسانیت سے سمجھا رہا تھا۔ یہ بتاؤ، اپنی ہونے والی مسز کو ہنی مون کے لیے کہاں لے جا رہے ہو؟ کچھ پلان کیا ہے؟ میر سبطین نے اس کا دھیان دوسری جانب موڑا۔ نہیں، ابھی کچھ نہیں سوچا، ابھی وہ بہت ناراض ہے، جب راضی ہو جائے گی تب سوچوں گا۔ میر سجاول نے گہری سانس لی۔ جب بچے ہو جائیں گے تب سوچو گے، بے وقوف انسان۔ ہنی مون شادی کے لیے اولین دنوں میں ہی اچھا لگتا ہے۔ بالی لے جاؤ، بہت خوبصورت ہے، وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ میر سبطین نے مشورہ دیا۔ جا چکا ہوں، میر سجاول نے آف موڈ میں مختصراً کہا۔ میں نے تمہاری سیٹ کنفرم کروا دی ہے، ولیمے کے فوراً بعد روانگی ہے۔ ماحول بدلے گا تو زرتاج بھی نارمل ہو جائے گی، سب سے دور جاؤ گے تو تم دونوں کو قریب ہونے کا موقع مل جائے گا۔ میر سبطین مسلسل اس کا آف موڈ خوشگواری میں بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میر نے ہنکار بھر کر سگریٹ سلگائی۔ وہ تو بے حد قریب تھی، اسے خود سے دور کرنے والا بد نصیب میں خود ہوں۔ اس نے سگریٹ ٹبوں میں دبائی، تلخی سے سوچا۔ اس کی دلکش آنکھوں کے کنارے سرخ ہونے لگے تھے۔ یار، وہ کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سمجھتی نہیں کہ میں نے جو کچھ کیا غصے میں کیا، اسے میری کسی بات پر اعتبار نہیں ہے۔ میر سجاول بے بسی سے بول پڑا۔ اسی لیے کہتے ہیں غصہ حرام ہے۔ تم اگر ہوش سے کام لیتے تو اس گلٹ میں مبتلا نہیں ہوتے، مگر تمہیں کون سمجھائے؟ ارے یار، اب تو سمجھ گیا ہوں نا، لیکن وہ کچھ نہیں سمجھ رہی۔ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ہے، منانے کی ہر ممکن کوشش کر لی، مگر اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، وہ پتھر بن گئی ہے۔ وہ میری محبت پر شک کر رہی ہے، اس کا اعتبار اٹھ گیا۔ میں اس کی ناراضگی مزید برداشت نہیں کر سکتا، وہ اسی طرح روٹھی رہی تو میں بہت جلد پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ مجھے پاگل کر دے گی، اس کی بے رخی مجھے مار ڈالے گی۔ میر نے بے بسی سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ بالوں میں پھنسایا۔ جتنا بگاڑ تم کر چکے، سب کچھ ٹھیک ہونے میں تھوڑا وقت تو لگے گا۔
ایک دم تو سب کچھ پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا، تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، جلد بازی میں پھر نقصان کر بیٹھو گے۔ اسے کچھ وقت دو، ابھی وہ ناراض ہے، سب کچھ نظر انداز کر کے صرف اسے منانے پر توجہ دو، دوبارہ اعتماد بحال ہو جائے گا تو حالات خود بخود سدھرنے لگیں گے۔ میر مدبرانہ بولا۔ میر سجاول بغور اسے سن رہا تھا، اس نے غصے سے انگلیوں میں دبا سگریٹ توڑ مروڑ دیا۔